انقلاب تب بھی آتا ہے جب اس ملک میں خالی سیاسی ورکر نہیں لا سکتا. انقلاب لاتی ہے عوام. عوام کی بھی رسپانسبلٹی اتنی ہے جتنی ہماری ہے. اڈیالہ میں کیونکہ بات ہم اڈیالہ کی کریں، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ کسی کورٹ کے آرڈر کی عزت ہے، بے شک وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو. سلمان راجہ صاحب ایک لسٹ دیں گے، اس کے مطابق ملاقات ہو. تو وہاں پہ ایک کھڑا ہوا ایس ایچ او اور وہاں کا جو ایک سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتا ہے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتا. کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے بندے اندر بھیجیں گے، ہم جو لسٹ بنائیں گے وہ اندر جائے گی. ہائی کورٹ ہمیں فرق نہیں پڑتا، جو کرنا ہے ہائی کورٹ نے کر لے، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے نہ خوف ہے. وہ شخص جس کا لسٹ میں نام نہیں ہے اور وہ اڈیالہ پہنچ جاتا ہے، اس کو کون کہتا ہے کہ تم آؤ اور ہمیں تمہیں اندر لے جائیں گے، حالانکہ لسٹ میں نام نہیں ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے اڈیالہ میں انٹری ایگزٹ پہ، یہ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے ایکسیس آف انفارمیشن جو ہے ٹورڈز خان صاحب اس کو کنٹرول کرنا ہے. میں جاؤں گا تو میں ایگزیکٹلی وہی بات کروں گا جو ہو رہی ہے باہر اور جو خان صاحب نے کی. آپ کو دیکھا میں بھی ذلیل ہی ہو رہا ہوں، باہر ہی کھڑا رہتا ہوں، اندر تو نہیں جانے دیں. آئین پاکستان آرٹیکل 51 مجھے کہتا ہے کہ میں جتنی سیٹیں جیتوں گا جنرل الیکشن میں، اس کے تناسب کے حساب سے مجھے اسپیشل سیٹس ملیں گی. سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا، انہوں نے بائی میجورٹی مانا کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ایک اینٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ جو سیٹیں تھی ساری یہ پی ٹی آئی کی تھیں، ان کا حق. عدالتیں آپ کا ایک آخری راستہ ہوتی ہیں، لاسٹ آپ کا روٹ ہوتی ہیں کہ یار مجھے یہاں سے تو کم انصاف مل جائے گا. لیکن یہ واحد ملک ہے جہاں پہ ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ابو ذر سلمان نیازی ماہر قانون دان بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ بھی اڈیالہ جیل کے باہر گئے، خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہم نے آپ کو بھی دیکھا. کیا وجہ ہے اس وقت، کیا سچویشن ہے اڈیالہ جیل کے اندر؟ خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ان کی بہنوں کی؟ وجہ کیا ہے؟ اور جو لوگ مل رہے ہیں وہ پھر کیسے مل رہے ہیں؟ یہ پک اینڈ چوز کیوں ہے سر؟ دیکھیں علی، وجہ جو ہے نا وہ میرے خیال سے پاکستان میں ایک 8 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بزرگ کو بھی پتہ ہے، ہر شہری کو پتہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اڈیالہ ہے وہاں پہ، خیر وہ تو پورے ملک میں بھی یہ چیز نہیں ہے، لیکن اڈیالہ میں کیونکہ بات ہم اڈیالہ کی کریں، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، اور نہ کسی کورٹ کے آرڈر کی عزت ہے، بے شک وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو یا وہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہو. اب ہوتا کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ چیف جسٹس آرڈر کرتا ہے کہ سلمان راجہ صاحب ایک لسٹ دیں گے، اس کے مطابق ملاقات ہوگی. تو وہاں پہ ایک کھڑا ہوا ایس ایچ او اور وہاں کا جو ایک سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتا ہے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتا. مجھے پرواہ نہیں ہے اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، آپ نے جو کرنا کر لیں، آپ نے توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے جو کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے بندے اندر بھیجیں گے، ہم جو لسٹ بنائیں گے وہ اندر جائے گی. ہائی کورٹ ہمیں فرق نہیں پڑتا، جو کرنا ہے ہائی کورٹ نے کر لے، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے نہ خوف ہے. تو ایک لیگل آرڈر ہے جو آپ کے ملک کے اندر جو ایک لیگل آرڈر ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہوتا ہے، وہ آپ کا انہوں نے تقریباً سسپینڈ کر دی ہے، تو ان کو فرق نہیں پڑتا. سوال اس میں یہ ہے کہ اب اگر خان صاحب کی بہنوں کو اندر ملنے نہیں دیا جا رہا تو جو باقی لوگ جاتے ہیں وہ پھر کیسے چلے جاتے ہیں؟ کیا وہ پھر اگر میسیج تو خان صاحب ان کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ وہ کیا وہ بات لے کے نہیں آ سکتے؟ کیا وہ مینیج ہے؟ کیا ان کی یہ وہ مینیج ہے جو ان کو جانے دیا جا رہا ہے اور پھر جو مینیج نہیں ہے ان کو نہیں جانے تو دیا؟ میں پہلی بات کسی کا نام لے کے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، میری عادت نہیں ہے. لیکن ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا، وہ شخص جس کا لسٹ میں نام نہیں ہے اور وہ اڈیالہ پہنچ جاتا ہے، اس کو کون کہتا ہے کہ تم آؤ اور ہمیں تمہیں اندر لے جائیں گے، حالانکہ لسٹ میں نام نہیں ہے اس کا. اگر اس کو اندر لے کے جایا جاتا ہے تو دیٹ مینس وہاں پہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخص اور ان کے اندر ایک نیچرل پرزمپشن یہ رائز ہوگی، ایک کلوژن ہے یا وہ مل کے کام کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے. دیکھیں اب سلمان اکرم راجہ صاحب، میں نے ایک چیز دیکھی ہے اڈیالہ میں انٹری ایگزٹ پہ، کہ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے ایکسیس آف انفارمیشن جو ہے ٹورڈز خان صاحب اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے یہ کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو پی ٹی آئی میں جو ذرا سخت بات کرتے ہیں، ذرا بلنٹ ہیں، اور جن کا ایک امیج یہ ہے کہ یہ جو ہے بالکل اس کا نام لے کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو خان صاحب سے ہم نے ایکسیس نہیں دینی. اور یہی آپ نے دیکھا سلمان راجہ صاحب یہی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ خان کے پاس اب آج کل جاتے ہیں تو وہ پھر خان صاحب جو بات بتا رہے ہیں وہ پھر باہر آگے کنوے نہیں ہو رہی، اس کا تو پھر سیدھا یہی مطلب ہوا. یہ نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو لوگ ایز اٹ از خان صاحب کے آگے بات کرتے ہیں، بے شک وہ کوئی بھی ایشو ہو،
یہ شک وہ کے پی کے اندر جو ڈرون اٹیک ہوا تھا اس پہ بریفنگ ہو، یا مائنز اینڈ منرلس کا قانون ہو، یا اس ملک میں کوئی بھی فسطائیت کی چیز ہو، یا خان صاحب کا میسیج ہو، بے شک اس میسیج کے اندر تلخ حقیقت ہو، تاریخ ہو، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہو، یا انڈین ایگریشن کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ ہو، میرے خیال سے خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بہت لوگوں سے برداشت ان ایشوز پہ نہیں ہوتی. اور ایز اٹ از اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں خود بات کر رہا ہوں، اگر میں جاؤں گا تو میں ایگزیکٹلی وہی بات کروں گا جو ہو رہی ہے باہر اور جو خان صاحب نے کی ہے. ہو گیا سر. آپ کو دیکھا میں بھی ذلیل ہی ہو رہا ہوں، باہر ہی کھڑا رہتا ہوں، اندر تو نہیں جانے دیتے. اچھا بزر بھائی یہ بتائیے گا، اب یہ جو اسپیشل سیڈز کا معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اسپیشل سیڈ کب ملیں گی؟ اس کا یہ ذرا سوال، کیونکہ اگر آپ کو اسپیشل سیڈ ملتی ہے تو کچھ آپ کے بھی نمبرز بہتر ہو جاتے ہیں. دیکھیں بات نمبرز کی نہیں ہے بہتر ہونے کی، بات ہے حق کی. آئین پاکستان آرٹیکل 51 مجھے کہتا ہے کہ میں جتنی سیٹیں جیتوں گا جنرل الیکشن میں، اس کے تناسب کے حساب سے مجھے اسپیشل سیٹس ملیں گی جو مجھے ڈینائی کی گئیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، پھر پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، پھر سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا، انہوں نے بائی میجورٹی مانا کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی، ایک اینٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ جو سیٹیں تھیں ساری یہ پی ٹی آئی کی تھیں، ان کا حق تھا کیونکہ ان کو عوام نے ووٹ دیا اور اس ووٹ کے تناسب سے ان کی یہ ساری سیٹیں بنتی ہیں. ہمارا حق سپریم کورٹ نے دیا. 1 سال ہو گیا تقریباً، یہ 8-9 مہینے ججمنٹ کو آئے، بڑا ٹائم ہو گیا. ابھی تک آج کی تاریخ تک الیکشن کمیشن نے وہ کیس اس پہ الیکشن کمیشن نے آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا. ایس ایچ او بھی بات نہیں مانتا ان کی، الیکشن کمیشن بھی نہیں مانتا. یہ بتائیے گا اس میں، اب دیکھیں 2 سال ہونے والے ہیں عمران خان کو جیل کے اندر، اب لوگ اس میرا خیال چیز کو کمفرٹیبل لینا شروع ہو گئے ہیں، اور مایوسی بھی جو ہے کارکنوں میں بھی اور ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے. لوگ اب سوال کر رہے ہیں قیادت سے کہ جی آپ تو کہتے تھے، آپ کو اس لیے دیے تھے سارے اختیارات ووٹ کہ آپ اس کو باہر نکالیں گے، آپ لوگوں نے نہیں نکالا. تو یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ پی ٹی اے کی قیادت اس وقت کہاں پہ ہے؟ کیا کرنے کیا جا رہی ہے یا کچھ نہیں کرنا؟ میں بھی پاسبل ہو کہ کہیں کمی کوتاہی قیادت کی طرف سے ہو گئی ہو. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا پرفیکٹ ہوتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، شاید اس طرح لوگ موبلائز نہیں کر سکے جس طرح کرنے چاہیے تھے. لیکن اس میں یہ چیز دیکھیں گے یار، بڑی آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی کور کیا، ہم کال دیتے ہیں، عوام نہیں بھی آتی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو میں جس چیز کو بلیم کروں گا وہ قیادت کو نہیں کروں گا. میں بلیم کروں گا اس ملک میں ایک روتھلیس قسم کی فسطائیت ہے. وہ تو برہنی ہے نا، وہ ابھی تک تو نہیں ختم ہو رہی. وہ آپ کیسے اس کو نکالیں گے؟ اس کا عمل بتائیں. جو کسی شخص کو سانس تک نہیں لینے دیتی. ٹھیک ہے، اس ملک میں آپ نے دیکھ لیا وہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اتنا ظلم ہے. عدالتیں آپ کا ایک وہ ہوتی ہیں، آخری راستہ ہوتی ہیں، لاسٹ آپ کا روٹ ہوتی ہیں کہ یار مجھے یہاں سے تو کم سے کم انصاف مل جائے گا. لیکن یہ واحد ملک ہے جہاں پہ ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے فیملی ممبرز کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا تھا، کرنٹ لگائے گئے. ان کے اوپر ایک پوری ہائی کورٹ ہی چینج کر کے باہر سے جج لا کے بٹھا دیے. وہ پٹیشنز فائل کر چکے ہیں، وہ لیٹرز لکھ چکے ہیں. ہائی کورٹ کے ججز وہ رو رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا. تو تحریک انصاف تو پھر آپ کو پتہ ہے کس کی کھاتے میں نہیں. اب 26 نومبر کے بعد تقریباً 6 مہینے ہونے والے ہیں. نومبر کو مجھے بتائیں نہیں اس کے بعد اب آپ مجھے بتائیں، اب اس کے بعد 6 مہینے ہونے والے ہیں نا. اب آپ دوبارہ دھرنا کب دینے جا رہے ہیں؟ پلان کر رہے ہیں سارا کچھ. قانونی جنگ بھی جاری ہے، آئینی جنگ بھی جاری ہے، لوگوں کو موبلائز بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہم نے اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ایک کولیشن بنائی ہوئی ہے، ایک اتحاد کیا ہوا ہے، اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں ہم لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے ایک نیریٹو، ایک بیانیہ جو سچائی پہ مبنی ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے. باقی دیکھیں انقلاب تب بھی آتا ہے جب اس ملک میں خالی سیاسی ورکر نہیں لا سکتا، انقلاب لاتی ہے عوام. ٹھیک ہے، اب فار انسٹنس میرا ایک حلقہ ہے، وہاں پہ میرے ورکرز ہوں گے. ورکرز کتنے ہوتے ہیں آپ کے؟ 500-1000 ہی ہوتے ہیں نا. مین چیز تو آپ کی سپورٹ آپ کی عوام ہوتی ہے. سو اس عوام کو بھی ریئلائز کرنا ہے کہ جی اگر خان صاحب کو باہر نکالنا ہے، ہم نے کوئی پولیٹیکل چینج لے کے آنا ہے، اس فسطائیت کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور نظام کو آنکھیں دکھا کے کھڑے ہونا ہے، نظام کو چیلنج کرنا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ جنرل پبلک کھڑی ہو. سطح پر بھی آپ نے موبلائز کرنے میں شاید ہماری پارٹی کی لیڈرشپ میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو گئی ہو،
لیکن عوام کی بھی رسپانسبلٹی اتنی ہے جتنی ہماری ہے. اچھا نہیں، اب کسی بھی سطح پر آپ کے کوئی معاملات ہو رہے ہیں یا مذاکرات یا اس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے یا یہ صرف ہے؟ اور دوسرا، آپ ایک طرف مذاکرات کی سی ایم صاحب بات کرتے ہیں KPK کے، تو دوسری طرف آپ کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا بیہیو کرتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں الٹ ہیں. آپ ایک پیج پہ ایک چیز پہ کیوں نہیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا، ویسے اس کے خلاف میرے خیال سے پروپیگنڈا ہی ہوتا رہتا ہے. جو ہمارا آفیشیل سوشل میڈیا ہے اور وہ لوگ جو PTI کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اس میں فرق ہے. ہم ان لوگوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے جو سوشل میڈیا پہ والنٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا جو عوام جو بیسیکلی میڈیا، کوئی بھی میڈیا ہو اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو وہ ایک بیسیکلی وہ آپ کا وہ ایک چہرہ ہوتا ہے، ایک شیشہ ہے، اس میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. تو سوشل میڈیا پہ جو بات آتی ہے نا، وہ آپ کو پوری اس وجہ سے لگتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پہ تو آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کو تو کچھ بولنے نہیں دیتے. تو سوشل میڈیا از آل اباؤٹ ریالٹی. ٹھیک ہے، PTI آفیشیل سوشل میڈیا جو ہے، میرے خیال سے اگر کسی نے PTI کو زندہ رکھا ہے، الیکشن بھی جتوایا ہے، آپ نے بھی دیکھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے. بات ہو رہی کسی سطح جہاں پر؟ تک بات کی بات ہے، دیکھیں ہم نے بے شک بات ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے یوز ٹو اس طرح کی بات کرنے میں کہ جی ہمیں پلیز فیور دے دیں، جو نواز شریف اور زرداری صاحب علی نا اسٹائل کیا ہے، اس میں ہمیں فیور دے دیں جی، ہمیں لنڈن جانے دیں ہماری جعلی میڈیکل رپورٹس تیار کر کے، یا ہمیں ہاؤس اریسٹ میں بھیج دیں ہمارے اپنے ہی فارم ہاؤس پہ. ٹھیک ہے، یہ والی فیورز ہیں. اب عمران خان یہ فیورز نہیں مانگ رہا. اب نہیں، کچھ نہ کچھ تو سر بیٹھ کے مطالبات ہوگا نا. مطالبہ بتا دیتا ہوں، بڑا سمپل ہے. میں نے عمران خان صاحب سے یہ 4-5 دفعہ چیز ڈسکس کی ہے، بڑا آرام سے. ایک بڑا جی، آپ اس ملک کے اندر جو آپ کی انٹرفیئرنس ہے 4 شعبوں کے اندر، اس کو ختم کریں. اور کیا ہے؟ آپ اس ملک کے جوڈیشل پروسیس میں، الیکٹورل پروسیس میں، پارلیمنٹری پروسیس میں اور ایگزیکٹو پروسیس میں اپنی انٹرفیئرنس ختم کریں. اب اس کا کیا فائدہ؟ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں جوڈیشری اگر پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو یار یہ کیسز کچھ بھی نہیں، یہ حلوہ ہیں، یہ جھوٹے، بالکل جھوٹے کیسز ہیں. جب آپ دیکھیں آپ پیسوں والے کیسز ختم ہو جائیں، کرپشن کے جو آپ نے جھوٹے بنائے ہیں، اگر آپ کو عدت کیس پہ آنا پڑ جائے، دیٹ مینس کہ آپ کی بس ہو گئی ہے، آپ کے پاس اور کیسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سو آپ انٹرفیئرنس عدالتوں کو آزادی سے فیصلے کرنے تھے، خان صاحب باہر آ جائیں گے، پارلیمنٹ میں نہ گھسیں، لوگوں کو وہاں سے MNAs MPs کو نہ اغوا کریں. ٹھیک ہے، آپ ایگزیکٹو پروسیس میں نہ آئیں کہ پولیس کو کہیں کہ جی اس مقدمے میں نکلا ہے دوسرے میں ریسٹ کر لو، پھر کوئٹہ پولیس کو کہیں چوتھے میں کر لو، کراچی کو کہیں 5ویں میں کر لو. تو آپ یہ جو چکر بنایا ہوا ہے ایگزیکٹو میں، وہ ختم کرنے. اور آخری الیکٹورل پروسیس سے کنیکٹڈ ہے آپ کا جوڈیشل پروسیس. کیوں؟ دیکھیں ہماری آپ کو پتہ ہے کم سے کم 100 سیٹیں کھائی ہیں MNA کی انہوں نے. ٹھیک ہے، فارم 47 کے تھرو. اگر وہ سیٹیں ہمیں واپس مل جائیں، ٹریبیونلز کو انہوں نے بالکل پابند کر دیا ہے، انڈیپینڈنس ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے، ٹریبیونلز انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کریں، انٹرفیئرنس نہ ہوں، تو ہماری سیٹیں ہمیں واپس ملے گی، ہمارا مینڈیٹ واپس ملے گا. تو آپ انٹرفیئرنس، آپ اس طرح چلنے دیں جمہوریت کو، ساری چیز انسٹیٹیوشنس کو، انٹرفیئرنس ختم کر. یہی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاسٹ میں مجھے فیور دے کے ایون فیلڈ بھیج دو یا مجھے وہ جدہ میں سرور پیلیس بھیجو، کچھ نہیں آفر ہوئی ہے کہ باہر چلے جائیں. دیکھیں میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہی آفرز ہوئی ہیں اس ملک کی. اگر پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں ہمیشہ ایسی آفرز ہوئی ہیں. اچھا، اب خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ وہ آفرز قبول بھی کی ہیں کیونکہ ڈیلر ہے نا، لیڈر نہیں ہے. مسئلہ اس سائڈ پہ اس دفعہ لیڈر آ گیا، اسٹیٹس مین آ گیا. وہ چیز ہی نہیں مانگ رہا جس سے یہ یوز ٹو ہے، وہ کچھ اور مانگ رہے. وہ اصول کی بات کر رہا ہے، جمہوریت، آئین، بنیادی حقوق، نان انٹرفیئرنس کی. وہ اب کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. بھائی یہ تو کچھ اور ہی بات ہو گئی. لاسٹ پہ اب یہ بتائیں کہ اس وقت خان صاحب سے جو ملنے لوگ جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ، تو اس وقت ان کی صحت کیسی ہے؟ اور یہ ذرا بتائیں کیونکہ بہت سی سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے. دیکھیں ماشاءاللہ سے خان صاحب کے بارے میں ابھی جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، دیکھیں میری تو 2 مہینے سے ملاقات نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے، جب میں لاسٹ ٹائم ملا تھا تو بڑے ہیلدی تھے ماشاءاللہ سے، بالکل ٹھیک تھے. ٹھیک ہے، جو لوگ ملے ہیں ان سے تو آپ کی ملاقات ہوئی؟ ہاں بالکل، خان صاحب ہیلدی ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. اور ابھی بھی جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی جاتی ہے اس وقت بھی خان صاحب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں. جو یہ سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی تھی تو وہ بالکل جھوٹ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہی از فائن، اللہ کا شکر ہے. لیکن ہاں اگر ملنے نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے دماغ میں یہ بات تو آئے گی نا کہ کچھ گڑبڑ ہے جو نہیں ملنے جا رہے. لیکن اس وجہ سے ایکسیس ہونی چاہیے، ملنے دینا چاہیے تاکہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ نہ آئیں.
بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے ابو سلمان نیازی کی. مین بات ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت بانی جیل میں ہیں، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی تھیں سوشل میڈیا پہ، بہت ساری افواہیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے. جبکہ دوسری جانب جو کیسز تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں یا رہنما ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کے حوالے سے بہت اہم جو انکشافات بھی کیے ہیں اور بریفنگ بھی کہنے کی ایک قسم کی دی گئی ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت، اللہ حافظ.